السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد اللہ بھٹی، آپ کا میزبان، اور میں ہمیشہ آپ سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو تھوڑا دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سارے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لائک بھی کریں، اگر ہو سکے تو تھوڑا اس کو شیئر بھی کریں۔ ناظرین، جیسے جیسے الیکشن کا دن قریب آ رہا ہے، 8 فروری قریب آ رہی ہے، ایسے ویسے سیاسی طور پر تھوڑی بہت ہلچل ہوتی جا رہی ہے ملک میں۔ لوگ لیڈرز تھوڑے سے جلسے کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے جلسے شروع کیے تھے KPK میں، اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی نے بھی اپنے جلسے شروع کیے، نواز شریف نے بھی موومنٹ شروع کر دی ہے۔ تو ہر چیز ہو رہی ہے، اور سب کو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے، وہ بھی ان کو جو سمبلز ہیں، نشانات ہیں ان کے الیکشن کے، وہ بھی الاٹ کر رہا ہے۔ لیکن سب ہونے کے باوجود تحریک انصاف کے ابھی تک کوئی بات کلیئر نہیں ہو پا رہی۔ تحریک انصاف کی نہ ابھی تک کوئی کارنر میٹنگ ہوئی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہوا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 70% جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ تحریک انصاف سے نکل گئی ہے، اور یہاں تو ان کو پریشر کر کے نکالا گیا ہے، اور مختلف پارٹیز میں خاص کر کے استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، کچھ نواز لیگ میں بھی شامل ہو رہے ہیں۔ تو ایک عجیب سا وایو منڈل ہو گیا ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ باپ بیٹے کا ہے، یعنی آصف زرداری صاحب کی جو حال ہی میں ایک حامد میر صاحب کو جو انہوں نے انٹرویو دیا، اس نے بڑا تہلکہ مچا دیا ہے، اور کچھ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بلاول بھٹو صاحب ناراض ہیں اور وہ چلے گئے دبئی۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو دبئی کا ان کا اپنا پہلا ہی پروگرام تھا، شیڈول پروگرام تھا، کوئی فیملی گیدرنگ تھی، وہاں سنم بھٹو صاحبہ بھی آنی تھی، ان کو سب کے ساتھ مل کے خاندانی مسائل پہ یا ویسے ہی پکنک کے طور پہ ملایا جا رہا تھا۔ خیر، جو بھی مسئلہ ہو، لیکن بظاہر جو آصف زرداری کا جو بیان تھا اس سے اینالسٹ والے جو ہمارے سینئر صحافی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کی سیاسی ساکھ کو متاثر کیا گیا ہے، اس کو بڑا دھکا لگا ہے، اس میں اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ ان کا جو ایک اپنا وے آف ٹاکنگ تھا، جس طرح وہ اپنی کیمپین چلا رہے تھے خاص کر کے KPK میں، اس میں وہ رگڑا دے رہے تھے اولڈ پیپلز کو۔ اس میں ان کے والد صاحب بھی شامل تھے، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ 70 سال سے جو اوپر ابابے ہیں وہ گھر میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں، تسبیح پڑھیں۔ تو یہ بات شاید آصف علی زرداری صاحب کو اچھی نہیں لگی، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ابھی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ابھی تجربے کار ہے، انٹرینڈ ہے۔ تو یہ بات سن کے کافی جو آزاد صحافی ہیں، غیر جانبدار صحافی ہیں، ان کو بڑا دھچکا لگا ہے، بڑے حیرت زدہ ہو گئے ہیں۔ اگر وہ ابھی بھی جو ہے ناتجربے کار ہے تو پھر وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کیسے بنیں گے؟ وہ 14 سے 16 مہینے تک ہمارے فارن منسٹر تھے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا چیئرمین کیسے اس کو لگایا گیا؟ یعنی یہ بات کس کے ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ آصف زرداری صاحب نے کیا جملے استعمال کیے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اور وہ بیٹا جس نے اپنے اکارڈنگ ٹو ہز اون اسٹیٹمنٹ کہ میں نے 16 مہینے میں پاکستان ایز اے فارن منسٹر پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ انہوں نے واقعی تقریباً 50 سے زیادہ کہنے والے کہتے ہیں ملکوں کے دورے کیے، اور وہاں میں پاکستان کا انہوں نے اپنا کیس پیش کیا، اور PDM کی دور میں جتنے دورے کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کیے، کسی نے نہیں کیے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کا موقف کو رکھا۔ اور ایک دوسری بات بھی ناظرین ایک بڑی وہ بھی اہم ہوتی جا رہی ہے کہ باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف بظاہر تو ایک نظر آتے ہیں، بالکل شہباز شریف اپنا تن من دھن کہتا ہے کہ میرا سب کچھ نواز شریف ہے، لیکن دلی ٹرسٹ دونوں میں بھی نہیں ہے، یعنی نواز شریف 100% شہباز شریف پہ بھی اعتماد نہیں کر رہا۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں، میں آج کہنے والے کا لفظ زیادہ استعمال کر رہا ہوں، کہ نواز شریف کے بنسبت شہباز شریف بہت زیادہ قریب ہے کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کھلا ہینڈ، فری ہینڈ اس کو نواز شریف صاحب کو دینا نہیں چاہتی۔ تو یہ بھی ایک گیم چل رہا ہے، یعنی اس کے بعد لوگوں کے
بڑے بڑے وعدے بھی ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی نے کل کاموں کی پنجاب میں جلسہ کیا، جس میں جو انہوں نے وعدے کیے ہیں تو لوگ حیران ہیں کہ ہم ایسے اسکول بنائیں گے سرکاری جو پرائیویٹ اسکول سے بھی بڑے ہوں گے، ایسے وہ کریں گے، ہاسپٹلس بنائیں گے جو جدید ترین ہاسپٹلس ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے نعرے ہوتے ہیں جو ہم لگاتے ہیں الیکشن سے پہلے، لیکن جب الیکشن گزر جاتی ہے، سارا ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لوگ ٹیک اوور کر لیتے ہیں، اپنے پارٹی اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، پھر غریب کسی کو یاد نہیں رہتا، پھر وہ ان کے وعدے بھی بھول جاتے ہیں، پھر لوگ چکر پہ چکر لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کو نہ ان سے ملنے کا ٹائم کسی لیڈر کو ہوتا ہے۔ میں سب کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ بیچارے اپنے لیے بڑے مجبور اور بےکس ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگوں نے پیسے دے کے نوکریاں لیتے ہیں، چاہے وہ سندھ صوبہ ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو۔ پیسے کے بغیر، کرپشن کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دفعہ جو بھی حکومت آئے وہ عوام کی چنی ہوئی ہو، عوام سے الیکٹ کی ہوئی ہو، اور ان کا مینوفیکسٹو یہ ہو کہ سب سے پہلے کہ مہنگائی ختم کریں، بے روزگاری ختم کریں، اور جو لا اینڈ آرڈر ہے، ٹیررسٹ کا جو ایلیمنٹ ہمارے ملک میں آج کل تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، اس کو کنٹرول کریں۔ اگر یہ تین چیزیں صحیح ہو جائیں گی ناظرین، تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی۔